اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے، میری مشکل کو آسان فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں کو سمجھا سکوں۔ اوریٹرز، ڈیبیٹرز، سپیکرز، وائزین، خطیب جب ممبر پہ جانے لگتے ہیں، روسٹم پہ جاتے ہیں، لوگوں سے مخاطب ہونے لگتے ہیں، سٹیج پہ ہوتے ہیں، تو میں نے اکثر انہیں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ کیونکہ ایسے مشن پہ جا رہے تھے جہاں ان کا مقابلہ فرعون سے تھا۔ فرعون کو سمجھ آ گئی کہ بات کچھ ہے اور آگ کی طرف گئے۔ آگ کی طرف گئے، جب کوئلے کو ہاتھ میں پکڑا، بچے کو تو نہیں معلوم کیا ہے، اٹھا کر منہ میں ڈالا تو زبان پر کوئلے سے زبان جل گئی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 ہے، قال ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں، قال ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم ہے، اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے، میری مشکل کو آسان فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں کو سمجھا سکوں۔ اوریٹرز، ڈیبیٹرز، سپیکرز، وائزین، خطیب جب ممبر پہ جانے لگتے ہیں، روسٹم پہ جاتے ہیں، لوگوں سے مخاطب ہونے لگتے ہیں، سٹیج پہ ہوتے ہیں، تو میں نے اکثر انہیں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ میں خود بھی کرتا رہا ہوں۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کیوں کی؟ کیونکہ ایسے مشن پہ جا رہے تھے جہاں ان کا مقابلہ فرعون سے تھا، اور ایسے جابر ظالم حکمران کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولنے کے لیے جانا ہے۔ اوبویسلی ان کے کاندھوں پر رسالت کا بوجھ ہے، انہوں نے کچھ کنوے کرنا ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے، میری مشکل آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور دقت تھی۔ وہ دقت کیا تھی؟ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ فرعون نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا تھا نا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ایک ایسا بچہ آنے والا ہے قوم بنی اسرائیل پہ، ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو پیغمبر رسالت ہوگا، جس کے کاندھوں پر رسالت کی رسپانسبلٹی ہوگی، پیغمبر ہوگا، پیغام پہنچانے والا، اس کو آ کے چیلنج کرے گا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ جتنے بچے ہوں گے ان کو قتل کر دو، سب لڑکوں کو قتل کر دو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھیے قدرت کا کیسا کرشمہ ہے کہ اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ پلتے ہیں۔ جس وقت فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی گود میں لیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام داڑھی نوچتے ہیں اور منہ پہ تماچا رسید کرتے ہیں۔ فرعون کو سمجھ آ گئی کہ بات کچھ ہے۔ ظاہر ہے دل میں جب چور ہوتا ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے کہ آپ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب کو قتل کر دیتے ہیں، دل میں کھٹکا تو ہوتا ہے، پریشانی تو ہوتی ہے کہ ایک نے داڑھی نوچی ہے، فرعون کی داڑھی نوچی اور منہ پہ تماچا دے مارا ہے۔ اس نے کہا دال میں کچھ کالا ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہے ہو، اگر آپ کو لگتا ہے ایسا ہے تو چلو پھر ایک کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا جج کرتے ہیں، اگر تو یہ بچہ غیر معمولی بچہ ہوا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف یاقوت رکھتے ہیں، ایک طرف آگ رکھتے ہیں۔ اگر یہ بچہ غیر معمولی ہوا تو بچے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ آگ جلاتی ہے، اگر یہ بچہ غیر معمولی ہوا تو یہ یاقوت کی طرف جائے گا۔ اگر یہ بچہ نارمل ہوا، عام بچوں سا بچہ ہوا، تو یہ آگ کے شعلوں کو پکڑ لے گا۔ میں کہا ٹھیک ہے کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا۔ دیکھنا یہ مقصود تھا کہ آگ کو پکڑتے ہیں یہ یاقوت کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے یاقوت کی طرف جانا چاہا، لیکن فرشتے نے دل میں خیال ڈال دیا اور آگ کی طرف گئے۔ آگ کی طرف گئے، جب کوئلے کو ہاتھ میں پکڑا، بچے کو تو نہیں معلوم کیا ہے، اٹھا کر منہ میں ڈالا تو زبان پر کوئلے سے زبان جل گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جلی تو زبان میں بڑے ہو کر لکنت آ گئی۔ لکنت کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے فرما رہے ہیں کہ میرے زبان کی گرہ کھول دے میرے مالک، تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سیرت کے مطابق اس دعا کو کرتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ایک پرابلم تھا، اور یہ بھی کس وجہ سے تھا؟ یہ بار رسالت تھا اور انہیں ایک امتحان سے گزرنا پڑا، ایک آزمائش تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ فرعون کے گھر میں پلنا تو تھا، اور پھر اسی فرعون کو بتانا بھی تھا، اور اس کو زمانے کے سامنے بے نقاب بھی کرنا تھا، بنی اسرائیل تک اپنا پیغام بھی پہنچانا تھا۔